ثابت کر دیجیے۔ دوسرا، چلیے بھائی قرآن سے اگر نہ بھی ہو، حدیث سے تو یہ رات ثابت ہے نا، کہیں حدیث آتے ہیں، چلیے آئیے حدیث کا بھی تھوڑا جائزہ لے لیتے، کیا یہ رات شب برات جسے کہا جا رہا ہے کیا حدیث سے ثابت ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے، یہ برات لفظی عجیب ہے۔ جیسا کہ عید الفطر، کیا معنی ہے اس کا؟ عید جو فطر کی عید ہے، چونکہ فطرہ دیتے ہیں اس سے پہلے غریبوں کی مدد کرتے، عید الفطر۔ عید الاضحیٰ، وہ عید جس میں ہم جانور کو ذبح کہتے ہیں، یا یوم النحر کہتے ہیں اس دن کو، ذبح کرنے کا، خون بہانے کا دن۔ سگنیفیکنس ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا۔ اب یہ کیا ہے؟ لیلۃ البرات، شب برات۔ برات کا عربی میں کیا معنی ہوتا ہے؟ نفرت کا اظہار کرنا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر کہا برات من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول اپنے نفرت کا اظہار کرتے ہیں مشرکین سے، اور جب 4 مہینے گزر جائے حرمت والے تو پھر ان کو جو ہے چھوڑو مت، اگر یہ امن پہ آتے تو ٹھیک، نہ امن پہ آئے تو پھر ان کو جہاں پاؤ، چونکہ اب جنگ کا اعلان تھا، یہ قتل کرو انہیں۔ تو یہاں برات کا اظہار کیا۔ اب یہ شب برات، اس کا معنی ہو رہا ہے کہ نفرت کے اظہار کرنے والی رات۔ اب یہ کیسی رات ہو سکتی ہے شریعت میں جس میں نفرت کا اظہار؟ کیا نفرت کا اظہار کرنا ہے بتائیے؟ کیا اظہار کرنا ہے؟ اب کیا برات، کس سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ فرعون سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نمرود سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نہیں۔ اب لاجک دیکھیے، میں نے کہا نا ثابت چیز نہیں ہے تو ثابت کرنے کے لیے ہر چیز لا لیتے ہیں۔ نہیں، بولے یہ ایسی رات ہے جس میں گناہوں سے برات کا اظہار ہے۔ میں نے کہا صرف ایک رات اور پوری زندگی کرتے رہو، پھر ایک رات برات کرو اور پوری زندگی چاہتے رہو گناہوں کو؟ نہیں، ویسا نہیں ہے۔ پھر کیا معنی ہے برات کا؟ کوئی سگنیفیکنس، کوئی اہمیت ہی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے نام خود دیکھیے عجیب ہے، اور کہیں بھی قرآن میں اور کہیں بھی حدیث میں برات کا لفظ ہی نہیں یاد رکھیے کہ لیلۃ برات ہے۔ برات کا لفظ ایک بار آیا بس، وہ سورہ برات کے اندر، یا سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہ سورہ برات، اس کے علاوہ نہیں آیا ہے۔ تو شب برات اگر آپ کسی چیز کو نام دے رہے ہیں تو میرا ایک بنیادی سوال ہے، یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے لیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کس نے لیلۃ البرات کا نام سنا کیا کبھی؟ پورے حدیث کا ذخیرہ اٹھا لیجیے۔ اور ذخیرہ اٹھانے کے بعد لوگ کہتے ہیں نہیں 15 شعبان کا ذکر ہے نا، انشاءاللہ میں آ رہا ہوں 15 شعبان، تو 15 شعبان بولیے نا، لیلۃ البرات کیوں بول رہے ہیں؟ تو جو اگر چیز منانے کی ہوتی، عبادت کی ہوتی، جاگنے کی ہوتی، تو رسول اللہ کیا نام نہ دیتے اس کو؟ عید الفطر کو نام دیا گیا، عید الاضحیٰ کو نام دیا جا رہا ہے، لیلۃ القدر کو نام دیا جا رہا ہے، تو کیا رسول اللہ ایک ایسی افضل رات کو نام نہ دیتے اور خالی 15 شعبان کے اوپر ڈیپینڈ کر کے چھوڑ دیتے؟ سمجھ لیجیے، ایک رات ہے، سمجھو شب قدر ہے، تو 21 رمضان کو ہو سکتی ہے، 23 ہو سکتی ہے، 25 ہو سکتی ہے، 27 اور 29 ہو سکتی ہے، تو اس کا سگنیفیکنس ہے، تو ایک نام بھی ہے اس کا کہ بھائی لیلۃ القدر، تلاش کرو اسے، ہے نا۔ یہاں کیا ہے؟ نام ہی غائب ہے۔ کوئی حدیث کی ذخیرے میں بتا دے کہ رسول اللہ نے 15 شعبان کو لیلۃ البرات، شب برات کا نام دیا ہو، تو یہ نام بھی خود ساختہ ہے۔ جب نام خود ساختہ ہے تو باقی سب چیزیں سمجھ جائیے آپ کیا ہوں گی۔ پھر نام ہی خود من گھڑت ہے، ہمارا بنایا ہوا ہے، تو لیلۃ البرات۔ اب آئیے حدیث میں تلاش کرتے ہیں لیلۃ البرات کے تعلق سے کیا ہے۔ دیکھیے جتنی احادیث ہے شب برات کے تعلق سے آتی ہے، جتنی احادیث جو شب برات کا نام تو کہیں بھی نہیں یاد رکھتے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ان ضعیف اور موضوع روایت میں بھی برات لفظ کا تذکرہ نہیں ہے، 15 شعبان کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنی روایتیں 15 شعبان کے تعلق سے آتی ہے، جس کو شب برات بول کر ہم منا رہے ہیں، اس کا تذکرہ نہ صحیح روایت میں نہ ضعیف روایت میں ہے، تو اس 15 شعبان کی جتنی روایتیں ایک چھوڑ کر ساری کی ساری ضعیف جداً یا موضوع کے درجے میں آتی ہے، یاد رکھیے۔ ضعیف کے اندر بھی ایک بہت ضعیف ہوتی اور اکثر موضوع کے درجے میں آتی ہے، جن کے روات کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کون تھے، کب جیے اور کب مرے، کچھ علم نہیں، تو یہ ہوتی ہے موضوع روایت ہے۔ تو یا تو یہ ضعیف ہے، یا ضعیف جداً بہت اشد اس میں ضعف ہے، کمزوریاں ہیں، اور یا تو پھر تمام کی تمام موضوع ہے سوائے ایک کو چھوڑ کر، اور وہ ایک روایت جس کو ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا، یاد رکھیے۔ اس ایک جو حدیث کو لے کر ہی بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھو ایک تو حسن روایت ہے نا، آئیے اس روایت کا بھی مطالعہ کر لیتے، وہ حسن جس کو ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے کہا وہ کیا ہے۔ حالانکہ اس پر بہت سارے اہل علم اس پہ بھی جرح کیا اور کہا یہ ضعیف ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ناصر الالبانی نے کبھی اس سے اپنی زندگی میں رجوع نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات ہی صحیح ہے کہ یہ حسن ہے، لہٰذا ہم اس کو اگر حسن بھی مان لیں، بہت سی بار ہوتا ہے نا، اخبارات میں آتا ہے جو ہے کتاب و سنت کے ماننے والوں کے بڑے عالم، سلفیوں کے بڑے عالم علامہ ناصر الالبانی خود اس رات کے فضائل میں ایک حسن روایت نقل کرتے ہیں، اسی لیے میں اس بات کو خاص رکھ رہا ہوں کہ ہم وہ مغالطے میں نہ آ جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک۔ تو انہوں نے حسن جو قرار دیا وہ روایت کیا ہے، وہ روایت صحیح ابن حبان میں آتی ہے،
دوسرا جو ہے معجم طبرانی، امام جو ہے طبرانی کی جو معجم ہے جس میں انہوں نے حدیث سے کچھ جمع کی، اس میں یہ روایت آتی، اور امام بہقی نے شعبۃ الایمان میں سے روایت کو لایا ہے، اور علامہ ناصر الالبانی نے ان تمام کتابوں سے جو جمع کی جس کو صحیح جامع صغیر کہتے ہیں، تو اس کتاب میں آپ نے اس کو حسن درجہ دیا ہے کہ یہ روایت حسن ہے، الفاظ اس روایت کے یہ ہے۔ اور سنیے اللہ تبارک و تعالی، حالانکہ اس پر بھی بہت سے لوگوں نے ضعیف ہونے کا وہ کیا ہے، لیکن پھر بھی ناصر الالبانی چونکہ حسن کہا، اس حسن کو ہی مانتے ہوئے آگے بات کر رہے ہیں۔ وہ روایت کے الفاظ جو ہے اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات، دیکھیے برات کا تذکرہ نہیں، اس لیے میں نے کہا نا برات تو ثابت ہی نہیں ہے، تذکرہ کیا ہے شعبان، اور جتنی ضعیف روایت اور موضوع ہے سب میں 15 شعبان کا لفظ ہے، برات کا تو لفظ ہی نہیں، یہ تو منمانا لفظ ہے۔ 15 شعبان کی رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف رحمت کی نگاہ دوڑاتا ہے، رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا دل میں کینہ پرور، کینہ رکھنے والا دوسرے کے بارے میں۔ 2 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک مشرک اور دوسرا دل میں کینہ رکھنے والا، ان کی مغفرت نہیں ہوتی، باقی تمام مخلوق کی مغفرت ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ روایت جس کو علامہ ناصر الالبانی نے حسن قرار دیا ہے، ٹھیک۔ اس روایت سے اس رات کی مطلب 15 شعبان کی فضیلت تو ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کو منانا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے جنگ بدر لڑی اور اس میں فتح یاب ہوئے، جس کو اللہ نے یوم الفرقان کہا۔ اس دن کفر و ایمان کا فرق ہوا، یوم الفرقان ہوا، آپ سب نے جنگ لڑی، لیکن اس دن کو کیا منایا جا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے گئے، مشرکین نے آپ کو روکا، وہاں آپ کو صلح کرنا پڑی، اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کہا ان فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی۔ تو حدیبیہ ہوئی جس کو قرآن نے کہا کھلی کامیابی، لیکن منایا نہیں جا سکتا اس کو، وہ ہوئی۔ اب منائیں گے کیا؟ حدیبیہ ہوئی تو ہم اس کو ہر سال منائیں گے کہ یہ ہوا تھا، اور اللہ نے قرآن میں کہا کھلی کامیابی ہے، یوم الفرقان کہا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمجھ رہے کام ہوا، فتح مکہ ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ اور مسلمان غلبہ پا گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پورے جزیرہ عرب میں مشرکین کو رسوا کیا اللہ ایمان والوں کے ذریعے، نا ہوا۔ لیکن اب فتح مکہ منائیں گے کہ ہم لوگ کہ نہیں فتح مکہ ہوا تو منایا جائے؟ ہونا کسی چیز کی فضیلت ہونے سے اس چیز کا منانا ثابت نہیں ہوتا۔ جیسے کہ 10 دنوں کی فضیلت جو ذی الحجہ کے ہے، فضیلت ہے، لیکن آپ کیا 10 دن تہوار منائیں گے آپ اس کا؟ راتوں کے اندر رمضان کی راتوں کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو منانا بھی ہے، لیکن یاد رکھیے یہاں قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہے نا، بتایا، اور رسول اللہ نے کر کے بتایا کہ منانا بھی ہے۔ تو جس چیز کو اللہ کی کتاب حکم دے اور اس پر ہم خالص نیت سے رسول کے طریقے پہ عمل کریں تو تب وہ کام باعث اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یہاں ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے جس کو حسن قرار دیا، اس سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ تو نہیں نکلتا ہے نقطہ کہ ہم اس کو منائیں۔ کسی چیز کی فضیلت ہونا ایک الگ چیز ہے، کسی چیز کو منانا ایک الگ عمل ہے۔ فضیلت ہو سکتی ہے، منانا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے۔ اب آئیے، کیا صرف 15 شعبانی خاص ہے؟ تو 15 شعبان اس مسئلے میں خاص نہیں ہے، چونکہ اس سے بھی افضل راتیں چل رہی ہیں اور ہر رات اس سے افضل ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آئیے میں ایک روایت سناتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ۔ آپ فرماتے ہیں ہر رات، ویسے یہ بات ہم صرف رمضان میں سنتے ہیں، لیکن یہ حدیث جو ہے عام ہے، ہر رات اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر آتا ہے، پہلے آسمان پر آتا ہے، ٹھیک، ہر رات، اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی محتاجی پوری کرنا بیٹھا ہوں۔ اور اللہ ہر رات یہ کرتا ہے، رات کے آخری تیسرے پہر جس کو تہجد بولتے ہیں نا، سحر کا آخری وقت جو ہوتا ہے وہ تہجد کا آخری وقت ہے، تب اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ آتا ہے ہماری، اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے جب ہم سوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے کچھ بندے جاگ کر تب اللہ سے مانگتے بھی ہیں، اس وقت مانگنا چاہیے کہ ندا آواز، اللہ آواز لگا رہا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی جو حاجت چاہتا ہے مجھ سے پوری کروا، اور میں کرنے کو بیٹھا ہوں۔ تو یہ تو ہر رات ہوتا ہے، تو 15 شعبان کیا خاص ہے پھر؟ ہر رات یہ ہوتا ہے۔
ہر رات ہوئی یہ چیز، ہر رات اللہ رب العزت توبہ اور مغفرت کرنے والوں کو 15 شعبان سے زیادہ فضیلت دے رہا ہے۔ اس رات تو سب کو اللہ معاف کر رہا ہے، لیکن یہاں تو ہر شخص اپنے لیے معافی مانگ سکتا ہے، ہر شخص ہر رات مانگ سکتا ہے۔ کوئی رمضان بھی خاص نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے شعبان بھی خاص نہیں، نہ 15 شعبان خاص۔ تو پھر اتنی فضیلت بیان کر کے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنی فضیلت کہ ایک صاحب تو اس حد تک پہنچ گئے کہ کہا شب قدر سے زیادہ اس کی فضیلت ہے، اس لیے کہ شب قدر کو تو تلاش کرنا پڑتا ہے، یہ تو پہلے سے معلوم ہے کب ہے، تو لہٰذا اس میں تو زیادہ ہو جانا، ایگزیکٹلی معلوم آپ کو 15 کب ہے، وہاں تو 21 23 25 ڈھونڈو، 27 29، یہاں تو پتہ ہے۔ یاد رکھیے ہم نے ان ڈپلیکیٹ راتوں کو منا کر حقیقی رات ہم بھول گئے۔ بہت سے لوگ بولتے تھے وہ کتنی بد زبانی کر رہے ہیں، شب برات کو ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائی، اگر کوئی حقیقی چیز کو مٹانے کی کوشش کرے دوسری کوئی چیز سے، اور اگر میں اس دوسری چیز کو برا کہوں تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ وہ دوسری چیز کرتے ہیں اس سے ایک حقیقی چیز مٹتی ہے اور مسخ ہوتی ہے۔ تو شب قدر کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا آپ کو کبھی کہ آپ اس کو کھو بیٹھ رہے ہیں ان راتوں کی وجہ سے دوسری؟ تو احادیث کے اندر اس رات کی جو فضیلت آتی ہے اور جو ایک ہی روایت حسن درجے کی ہے اس میں بھی صرف فضیلت ثابت ہے، حالانکہ اس کو بہت سے علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی اگر ناصر الالبانی کے اصول کے مطابق مان بھی لیا جائے تو یہ رات کی فضیلت وہی ہے جو ہر رات کی ہے، اس میں کوئی بہت خصوصیت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنی ہی بس بات ملتی ہے، ٹھیک۔ اب دوسری چیز، نہیں دوسری ایک روایت اور ہے نا، آپ نے تو خالی ایک ہی بیان کی، وہ قبرستان والی روایت تو پوری باقی ہے ابھی، جو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں روایت کی اور روایت کرنے کے بعد خود ہی لکھ دیا کہ ضعیف۔ بہت سی بار لوگ سوال کرتے ہیں ایسا محدث لکھتے کیوں، بیوقوف تھے کیا وہ؟ نہیں، امام ابو داؤد لکھتے کیوں تھے ایسی حدیث جو ضعیف ہے نا؟ فلاں باب کے اندر آپ نے یہ لکھا اور وہ بھی لکھا، پھر خود ہی لکھتے یہ صحیح اور ضعیف ہے، تو کیوں لکھتے تھے وہ لکھنے والے؟ تو میرے بھائی وہ بہت زیادہ ہوشیار اور دانا تھے، اور وہ جانتے تھے کہ امت کو دونوں پہلو رکھنا سامنے ضروری ہے۔ یعنی ایسے بہت سارے تابعین کے تعلق سے آتا تھا کہ ایک تابعین کا ایک واقعہ کہ انہوں نے اپنے بچے کو احادیث سکھائی، چھوٹا تھا تو، اور بہت ساری روایتیں اس کو سکھائی۔ جب وہ کافی ساری حدیثیں سیکھ چکا تو اس کے بعد کیا کہا معلوم؟ کہا میرے بیٹے یہ تمام ضعیف اور موضوع روایتیں تھی جو میں نے سکھا دی، اب اس کے علاوہ جو باتیں سمجھ جانا وہ صحیح ہوں گی۔ میں نے تم کو رانگ کیا ہے بتا دیا، اب رائٹ کیا ہے تم سمجھ جانا، یہ رانگ ہے تمہارے پاس جو ہے، کہ تو رائٹ صحیح حدیث تو بہت ہے، اب میں نے تم کو جو چلن میں غلط ہے بتا دیا، اب یہ نہیں ہے تو سمجھ جانا تمہارے پاس جو بات آئے اس کو لے لینا خاموشی سے۔ انہوں نے ان کو اصول کرائٹیریا دے دیا تھا اپنے بچے، سمجھ رہے؟ تو بہت سی بار وہ دونوں باتیں سکھاتے، کیوں سکھاتے؟ تاکہ بات واضح ہو جائے۔ بہت سے لوگ لکھتے ہیں امام بخاری نے اپنی بخاری میں اس کو لکھا، میں کہتا ہوں ہاں لکھا ہے نا بہت سی چیزوں کو، لیکن وہ کیوں لکھا وہ نہیں دیکھیں گے، کبھی کسی حکم کو بتانے کے لیے لکھا صحیح ہے بول کے، اور کبھی نکیر کے لیے، اس کے رد کے لیے لکھا کہ یہ غلط ہے، لیکن بولنے والا کیا کرتا ہے، وہ رد نہیں لکھتا، خالی لکھتا کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں، کیا روایت کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ مسئلہ، وہ نہیں لکھتا ہے۔ تو امام ترمذی نے کیوں روایت کیا؟ اس لیے کیا کہ امت سمجھ جائے، اور خود ہی حکم لگا دیا کہ یہ ضعیف ہے، کیوں؟ تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ روایت درست نہیں ہے، لیکن چلن میں ہے، تمہارے سامنے آ سکتی ہے بات تو لکھ دینا بہتر ہے۔ تو یہ ضعیف ہے، لیکن روایت کیا ہے وہ روایت آئی ہے، اور اس کے برعکس صحیح روایت ہے کیا وہ بھی رکھوں گا۔ واقعہ سن لیجئے، واقعہ یہ کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مطلب اس روایت کے اعتبار جو ضعیف ہے ترمذی کی، اس روایت میں الفاظ سنیے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بستر سے چلے گئے، میں خاموشی سے اٹھی اور پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے بقیع میں پہنچ گئے۔ بقیع جو جنت البقیع جسے ہم کہتے ہیں، جو قبرستان ہے، بقیع میں پہنچ گئے، اور بقیع میں پہنچ کر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں بھاگنے لگی تاکہ کہیں رسول اللہ مجھے دیکھ نہ لے، میں دوڑتی ہوئی پہلے پہنچی اور آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ جب رسول اللہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا میری سانس پھول رہی تھی، آدمی سو رہا ہے لیکن سانس اسپیشل پھول رہی ہے، مطلب وہ پیچھے تھا۔ تو رسول اللہ نے مجھ سے کہا، اے عائشہ کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو کہ اللہ کے رسول ناانصافی کریں گے تمہارے ساتھ؟ تو ماں عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے شک ہوا تھا کہیں آپ مجھے چھوڑ کر، چونکہ باری تو میری تھی، کہیں آپ مجھے چھوڑ کر جا کر جو ہے دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے، مجھے شک ہوا اس چیز کا، کہیں آپ دوسری اہلیہ دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے آپ۔ ٹھیک، اب آئیے، یہ روایت ضعیف تھی، یاد رکھیے حدیث ضعیف تھی۔ اس حدیث میں جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بقیع گئے تھے،
آپ نے اپنے اہلیہ کو جو اپنے بازو سو رہی تھی اس کو اٹھانا بھی پسند نہیں کیا۔ مائی عائشہ پیچھے دھیرے دھیرے جا کر اس مسئلے کو دیکھتی ہے کیا ہو رہا ہے، واپس آ کر لیٹ جاتی ہے۔ اگر نعوذ باللہ مائی عائشہ پیچھے نہیں جاتی، وہ چیز نہیں دیکھتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات ہم سے چھپا لی تھی۔ وہ تو کوئنسیڈنس سے اڑ گئی تھی تو پتہ چلی، اور کہتے یہ وہ رات تھی جس رات کو شب برات کہتے ہیں، یہ 15 شعبان تھی۔ اور پھر جب رسول اللہ نے کہا عائشہ مجھ پہ شک کرتی ہو، تو کہا مجھے شک ہوا تھا کہ آپ دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے، وہ کہتی ہے کہ اے عائشہ آج کی رات کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، 15 شعبان کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روز لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، اور اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جیسے بنو کلب کی بکریوں کے بال جتنے اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو یہاں میں عائشہ کا اپنے شوہر پر، رسول اللہ پر شک کرنا، اگر وہ نہ جاتی تو اس رات کا ہم سے چھپ جانا، کیا آپ امید کرتے ایک رسول سے کہ وہ اتنی افضل رات کو خاموشی سے منائیں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضانوں میں 10 راتوں تک، روایت میں آتا عائشہ فرماتی ہے، ہمارے دروازوں پر، اپنی ازواج کے دروازوں پر دستک دیتے اور اٹھا کر کہتے جاگو عبادت کرو۔ حالانکہ وہ 5 میں سے کوئی ایک، لیکن رسول اللہ پوری 10 جاگتے تھے، جاگو اور عبادت کرو، یہ قدر ہو سکتی۔ جہاں یہ نبی قدر میں اٹھا رہا ہے، وہیں کیا وہ نبی 15 کو اتنی افضل رات تو خاموشی سے نکل جائیں گے؟ اور ماں عائشہ نہ اٹھتی تو رات تو چھپ گئی تھی ہم سے، ہے نا؟ لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے برعکس صحیح روایت کیا میں آپ کو رکھتا ہوں، صحیح مسلم میں یہ روایت آتی ہے، اور صحیح روایت ہے یہ۔ اس کے الفاظ یوں ہیں، آپ فرماتے ہیں جب تم سو رہی تھی، مطلب مائی عائشہ رسول اللہ کی آنے کے بعد جاگی اور جاگ کر پوچھا اللہ کے رسول آپ کہاں گئے تھے؟ تو رسول اللہ وہ واقعہ فرما رہے کیا ہوا، تو فرماتے ہیں کہ جب تم سو رہی تھی تو میرے پاس جبرائیل آئے، آہستہ سے مجھ سے بڑے دھیرے سے کہا، اور میں نے بھی جبرائیل کو آہستہ اور دھیرے سے واپس جواب دیا۔ وہ اندر آنا چاہتے تھے گھر میں، لیکن اس لیے نہ آ سکے، اس لیے کہ عائشہ تم کم کپڑوں میں تھی، کیونکہ تم سو رہی تھی، اپنے حال میں تھی، اور جبرائیل ایسی حالت میں میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے جبکہ تم کم کپڑوں میں سو رہی تھی۔ اور میں نے تمہیں اس لیے نہیں اٹھایا، میں بقیع گیا تھا اور وہاں میں نے دعا کی، اور اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور میں وہاں خاموشی سے گیا اور دعا کی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں اٹھایا کہ میں خوف رکھ رہا تھا کہ کہیں تمہاری نیند میں خلل نہ پڑے، اور میں نے اس لیے بول کر نہیں گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں اٹھا دوں نیند سے اور پھر تم اکیلے پن کی وحشت سے سو نہ سکو، تو اسی لیے میں نے نہ تم کو اٹھایا نہ تم کو انفارمیشن دی کیوں گیا۔ اب جا کر آیا ہوں، اللہ نے کہا کہ مجھے جو ہے بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، میں مغفرت کی دعا کر کر آ چکا ہوں۔ آنے کے بعد آپ نے پورا واقعہ اپنے بیوی کو بتایا، اور یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ اب کیا اس کے مخالفے آپ وہ ضعیف روایت کو لیں گے؟ پورا وہی واقعہ، وہی دعا کا تذکرہ، کوئی 15 شعبان کا تذکرہ نہیں، کوئی شب برات کا تذکرہ نہیں۔ محدثین لکھتے ہیں اس کی شرح میں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں جانے کا جو واقعہ ہے، اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ اپنے وفات سے 5 روز پہلے بقیع میں گئے تھے، 5 روز پہلے۔ اور آپ کی وفات کب ہوئی سب کو پتہ ہے، پیدائش نہ بھی پتہ ہوں گی تو وفات تو سب کو پتہ ہے، وہ ہے 12 ربیع الاول۔ تو 12 ربیع الاول سے 5 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ 7 ربیع الاول۔ تو یہ واقعہ ربیع الاول کا ہے، شعبان کا بھی نہیں۔ تو یہ واقعہ جو لا کر فٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں رات میں رسول اللہ گئے تھے، وہ بنو کلب کی بکریوں کا واقعہ ضعیف۔ اور جو صحیح روایت مسلم کی ہے اس میں کوئی تذکرہ نہیں 15 کا، کوئی تذکرہ نہیں شعبان کا، کوئی تذکرہ نہیں کسی مہینے کا۔ لیکن اس کی شرح میں جو ہے جو محدثین لکھتے ہیں کہ یہ تب ہوا تھا، اگر اس کو نہ بھی مانے شرح کو چھوڑ دیں تو اس واقعے میں کوئی سے، اور اوپر والی روایت ضعیف تھی، یاد رکھیے۔ اب تو آپ ضعیف کو مانیں گے اور پورے زندگی کے اعمال اس پہ انحصار کریں گے، ایک صحیح روایت جو آ چکی ہے اس پہ عمل کریں گے۔ تو صحیح روایت یہ ہے تو میرے بھائی، کہیں بھی قرآن سے اور احادیث سے نہ اس رات کا نام ثابت ہے، نہ اس رات کا کوئی واقعہ ثابت ہے، اور جو ایک حدیث ہے جس سے اس کی فضیلت ثابت ہے وہ صرف فضائل بیان کرتی ہے، اس کو منانا ثابت نہیں کرتی ہے، صرف فضائل۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 15 شعبان کو اللہ مغفرت کرتا ہوں گا، لیکن ایسی ہی فضیلت کی روایتیں صحیح بخاری صحیح مسلم ہر رات کی بھی آتی ہے۔ ہر رات کو آپ منائیے نا، پھر ہر رات مومن کے لیے جو منانے کی، کوئی ایک رات مخصوص نہیں ہے، ٹھیک۔ اب جب